سید پور کے نوجوانوں، سید پور کے بزرگوں، سید پور کے بچوں، سید پور کی میری ماں بہنوں اور پوری دنیا کے مسلمانوں، سنو، اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام محمدی عرب سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اسلام صدیقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام فاروقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام عثمانی عرب سے پھیلا ہے، اسلام علوی عرب سے پھیلا ہے، اسلام حسنی عرب سے پھیلا ہے، اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور یہ کہے کہ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام حسینی عرب سے پھیلا ہے۔ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا تو سعودی عرب بنا کب؟ کوئی بتائے گا؟ جو نوجوان بتائے گا میں اسے 500 ٹکا دوں گا۔ سعودی عرب بنا کب؟ آج کتنی تاریخ ہے؟ 14 اکتوبر ہو گیا ہے۔ خلافت عثمانی کے بعد کیا بات ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محبوب حسن القادری۔ محبوب حسن القادری، ماشاءاللہ۔ محبوب تو محبوب ہے، محبوب حسن کے محبوب ہیں، محبوب حسن کے محبوب ہیں، علماء کے محبوب ہیں، ہم سب کے محبوب ہیں، ماشاءاللہ۔ اسلامک گیان بی بی کے آنر ہیں محبوب حسن قادری۔ جب ہمارے پاس معلومات نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان بہک جاتے ہیں، سعودی ریال پر رال پٹکانے لگتے ہیں، ریالی ملاؤں کے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 13 اکتوبر ہے، 14 پوسٹر میں 13 ہے، رات 12 بجے کے بعد 13 اکتوبر کو جلسہ شروع ہوا، 14 اکتوبر کو۔ آج سے ٹھیک 20 دن پہلے کی تاریخ کیا تھی؟ پیچھے جاؤ، 20 دن پہلے کی تاریخ کیا تھی؟ 23 سپٹمبر۔ کیا بات ہے! دیکھیے علامہ سید راحت العاشقین، سبحان اللہ، کیا پیارا نام۔ 23 سپٹمبر 1932 میں سعودی عرب بنا ہے، تو کیا اسلام 1932 میں آیا؟ سعودی عرب کب بنا؟ 23 سپٹمبر 1932 میں سعودی عرب بنا۔ بنایا کس نے؟ علماء نے۔ بنایا کس نے؟ مجاہدین نے۔ بنایا کس نے؟ صالحین نے۔ کس نے بنایا؟ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پورے عرب کو انگریزوں نے ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا۔ سعودی عرب کو برطانیہ و امریکہ نے مل کر بنایا۔ تو جس مملکت کی بنیاد یہود و نصارہ رکھیں، وہ مملکت اسلامی نہیں ہو سکتی۔ وہ مملکت اسلامی نہیں ہو سکتی۔
یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ جس ملک میں نبی آخر الزماں کی ولادت ہوئی ہو، جس کے لیے اللہ نے زمین کا فرش بچھایا ہو، آسمان کا شامیانہ لگایا ہو، جن کی ولادت مبارک کے صدقے کائنات کو رب نے بنایا ہو، جن کی ولادت کے صدقے بیواؤں کو عزت ملی ہو، جن کی ولادت کے صدقے خوگر ظلم و ستم ساربان و سالار کارواں بن گئے ہوں، اس زمین پر، اس ملک پر جب امریکہ و برطانیہ کے اشارے پر سعود نامی قذاق ڈاکو قابض ہوا، تو اس سرزمین کو، جسے سرزمین محمدیہ کہا جاتا ہے، اس سرزمین کا نام اس ڈاکو نے، اس یہود و نصارہ کے غلام نے سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نبی آخر الزماں کی وفات حضرت عیاض کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، لیکن عرب کا نام صدیقیہ عربیہ نہیں رکھا۔ حضرت عمر آئے، فاروقیہ عربیہ نہیں رکھا۔ عثمان آئے، حضرت عثمان نے عثمانیہ عربیہ نہیں رکھا۔ مولائے کائنات آئے، علویہ عربیہ نہیں رکھا۔ امویوں کی حکومت آئی، الامویہ عربیہ نہیں رکھا۔ سلجوقیوں کی حکومت آئی، السلجوقیہ عربیہ نہیں رکھا۔ عباسیوں کی حکومت آئی، العباسیہ عربیہ نہیں رکھا۔ فاطمیوں کی حکومت آئی، الفاطمیہ عربیہ نہیں رکھا۔ ترکیوں کی حکومت آئی، ترکیوں نے اپنے نام کے ساتھ عرب کو منسوب نہیں کیا، حجاز مقدس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، لیکن امریکہ و برطانیہ کے اشارے پر، امریکہ و برطانیہ کی مدد سے جب ایک ڈاکو جو حاجیوں کے قافلے کو لوٹتا تھا، جب اس کی حکومت آئی تو ان کی اولادوں نے اس مملکت کا نام سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے جس مملکت کا نام مملکت محمدیہ عربیہ ہونا تھا، اس مملکت کا نام ان ظالموں نے سعودیہ عربیہ رکھ دیا ہے۔ کیا آپ اسے برداشت کریں گے؟ تاریخ پڑھیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ سنیو، تاریخ پڑھو، علماء کی محفل میں آؤ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہو نقد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سعودی عرب کب بنا؟ بنایا کس نے؟ برطانیہ نے۔ امریکہ نے بنایا۔ میں کسی جلسے میں اگر پوچھ لیتا ہوں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ملک کون سا ہے، تو لوگ بتا نہیں پاتے ہیں، لیکن بچے بتا دیتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں امریکہ۔ میں پوچھتا ہوں کہ امریکہ کا سب سے بڑا دوست کون ہے؟ سب سے بڑا یار کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے، کون ہے؟ سعودی عرب۔ کون ہے؟ سعودیہ ہے۔ اب حسنین کے بابا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اسلام کا دشمن کون ہے؟ امریکہ۔ اور امریکہ کا دوست کون ہے؟
مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ کتنا بڑا دشمن ہے اسلام کا، جاننا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے شاعر صاحب مختار سعیدی صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو پھولوں کا مالا لے کر آئے۔ اللہ ان کی اس محبت کو برقرار رکھے۔ آمین آمین۔ اسلام دشمنی دیکھنا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ بنگلہ دیش کے مسلمانوں جنت البقیع میں آرام فرمانے والی بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار پرانوار کو بلڈوز اس مملکت نے کروا لی۔ اسلام دشمنی دیکھنا چاہتے ہو؟ مملکت سعودیہ کی حضرت عثمان بن عفان کے قبہ مبارک کو شہید کروا دیا۔ ہزاروں اجلہ صحابہ کی آخری آرامگاہ جنت البقیع میں بلڈوزر چلوائے۔ امام حسن کے مزار کو منہدم کیا، امہات المومنین کے مزارات کو شہید کروائے۔ جس زمین سے، جس خطے سے رسول اللہ نے شراب کے مٹکے پھینکوا دیے تھے، توڑ دیے تھے، بتوں کو پھینک دیا گیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ نے بتوں کو توڑا تھا۔ آج اس ملک میں شراب کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے منادر بنائے جا رہے ہیں، سارے صحابہ کو مسمار کیا گیا، سارے انبیاء کو مٹایا اس حکومت نے، لیکن ممبئی کے بالی ووڈ کے ہیرو سلمان خان کو بلوا کر اس کی انگلیوں کے نشانات کو یہ محفوظ کر رہے ہیں، اس کے مجسمے کو بنا کر میوزیم میں رکھ رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ بغداد کی حرمت کو ان ظالموں نے برباد کیا ہے، افغانستان کو کھنڈرات میں تبدیل کیا ہے، یمن کے امن کو خراب کیا ہے، ملک شام میں خونہ شام ہولی کھیلی ہے، اور آج فلسطین کے مسلمانوں کا لہو یہ ظالم پی رہے ہیں۔ عرب کے ہر شہر میں جوئے کے اڈے کی اوپننگ ہو رہی ہے، سنیما گھروں کی نمائش ہو رہی ہے، کعبے کا سابق امام جوئے کے اڈے کا اوپننگ کر رہا ہے، جوئے کے اڈے کا اوپننگ کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ نائٹ کلب بنائے جا رہے ہیں، نائٹ کلب بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں پوری دنیا کے مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو تو سنو، ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے۔ بے شک نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارا رشتہ آل سعود سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ آل رسول سے ہے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت،
شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج اس مملکت کا سب سے بڑا مفتی مملکت کو خط لکھتا ہے لیٹر لکھتا ہے کہ مسجد نبوی میں گنبد خضرا کے سائے میں آرام فرمانے والے پیغمبر اسلام کے جسد خاکی کو قبر سے نکال کر نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا جائے. اعوذ باللہ. ایسی کوششیں 9 دن جنگی کے زمانے میں کی گئی تھی. یہودیوں نے یہ سازش کی تھی اور آج یہودیوں کی اولادیں دوبارہ یہ سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آج سید پور کی دھرتی سے ایسی حکومت کے مفتی اعظم سے اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری نگاہ بد بھی گنبد خضرا کی طرف اٹھی تو ہم دنیا کے کروڑوں عاشقان مصطفیٰ تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے انشاءاللہ. ارے ہمیں تو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ کوئی گنبد خضرا کے رنگ سے چھیڑ چھاڑ کرے. اور میں دنیا کے ان گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں جو نبی کی عظمت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. میں دنیا کے ان تمام قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ظالموں تم میری جان لے لو ہمیں منظور ہے. ہماری آبادیوں کو تم ختم کر دو ہم منظور کر لیں گے. ہمیں بے روزگار کر دو ہمیں منظور ہے. ہمارے گھروں کو مکانات کو جلا دو ہم برداشت کر لیں گے. لیکن کوئی اگر نبی آخر الزمان کی عظمت پر انگلی اٹھائے گا تو ہم نہ صرف اس کی انگلی کو توڑیں گے بلکہ اس کے وجود کو مٹا دیں گے. ہمیں سب کچھ منظور ہے لیکن عظمت مصطفیٰ پر گستاخی منظور نہیں ہے. بے شک.